آج ہم ایک ایسی کتاب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جس نے شائع ہوتے ہی تاریخ کو دیکھنے کے انداز پر ایک نئی بحث چھڑ دی تھی۔ میرا مطلب ہے مائیکل ایچ ہارٹ کی دا 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری۔ یہ کتاب پہلی بار 1978 میں سامنے آئی اور ظاہر ہے فوراً ہی تہلکہ مچا دیا۔ جی۔ کتاب کا مرکزی خیال وہ بڑا سادہ ہے لیکن نہایت غیر معمولی بھی۔ ہارٹ نے تاریخ کی 100 ایسی شخصیات کی فہرست مرتب کی جنہوں نے ان کے خیال میں انسانی تاریخ پر سب سے گہرا اور آپ کہہ لیں دیرپا اثر ڈالا ہے۔ جی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ درجہ بندی اخلاقیات یا نیکی یا ذاتی عظمت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہارٹ کا واحد پیمانہ تھا اثر، انفلوئنس، یعنی کس فرد کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ تبدیلی آئی، بھلے وہ تبدیلی مثبت ہو یا منفی۔ جی۔ اور جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اسی نقطہ نظر نے کتاب کو شدید متنازع بنا دیا، خاص طور پر جب لوگوں نے دیکھا کہ ہارٹ نے نمبر 1 پوزیشن کسے دی ہے۔ یہ بہتوں کے لیے حیران کن تھا۔ اچھا، تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کی منطق کیا تھی۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال، نمبر 1 پر کون؟ مائیکل ہارٹ نے یہ درجہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ جی، 570 سے 632 عیسوی۔ ہارٹ کی دلیل کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی اور سیکولر دونوں سطحوں پر غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیا کے عظیم ترین مذاہب میں سے ایک کی بنیاد رکھی بلکہ ایک طاقتور سیاسی ریاست بھی قائم کی اور ایک مؤثر عسکری رہنما بھی ثابت ہوئے۔ جی، یہ ہارٹ کی پوری کتاب کا غالباً سب سے زیادہ زیر بحث نقطہ ہے۔ یہاں دلچسپ بات ہارٹ کا خالصتاً تجزیاتی انداز ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بہتر تھا، بلکہ یہ دیکھا کہ کس کا اثر سب سے زیادہ وسیع اور پائیدار رہا۔ اچھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ہارٹ نے یہ نوٹ کیا کہ آپ کی تعلیمات میں نہ صرف لاکھوں کروڑوں لوگوں کے عقائد اور طرز زندگی کو تشکیل دیا، بلکہ عرب کے منتشر قبائل کو ایک قوم بنایا، ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی جو آپ کی وفات کے بعد حیرت انگیز رفتار سے پھیلی۔ بالکل۔ اور صدیوں تک سائنس، فلسفہ، فنی تعمیر اور سیاست پر غالب رہی۔ تو ہارٹ کا موقف تھا کہ یہ مذہبی، سیاسی اور سماجی اثر کا امتزاج، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی ہارٹ کے نزدیک یہ دنیاوی کامیابی اور روحانی قیادت کا مجموعہ تھا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فہرست میں سرفہرست مقام دیا۔ صحیح۔ اب دوسری پوزیشن کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک بالکل مختلف شعبے کی شخصیت نظر آتی ہے، آئزیک نیوٹن۔ جی، آئزیک نیوٹن 1643 سے 1727۔ نیوٹن کا نام آتے ہی فوراً سائنس کا خیال آتا ہے۔ انہیں کلاسیکی طبیعیات کا بانی سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ قوانین جو ہماری روزمرہ کی دنیا کو سیب گرنے سے لے کر سیاروں کی گردش تک بیان کرتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کیلکولس ایجاد کی جو تبدیلی کو ناپنے کا ریاضیاتی ذریعہ ہے، اور کشش ثقل کا مشہور نظریہ بھی پیش کیا۔ ان کی دریافتیں اتنی بنیادی تھیں کہ گویا جدید سائنسی انقلاب کی بنیاد ہی نیوٹن نے رکھی۔ بالکل، نیوٹن کا اثر اس لحاظ سے غیر معمولی ہے کہ انہوں نے کائنات کو سمجھنے کا ہمارا پورا فریم ورک بدل دیا۔ ان کے قوانین آج بھی انجینئرنگ سے لے کر فلکیات تک ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہارٹ کے لیے نیوٹن کی فکری کامیابیوں نے انسانی علم کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی، اس لیے ان کا دوسرا نمبر بنتا تھا۔ اور تیسری پوزیشن پر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 4 قبل مسیح 30 عیسوی، عیسائیت کی مرکزی شخصیت۔ اب یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی۔ بہت سے لوگ خاص طور پر مغربی دنیا میں شاید توقع کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نمبر پر ہوں۔ یقیناً۔ لیکن ہارٹ نے انہیں تیسرا درجہ دیا۔ اس کی وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ ہارٹ کی دلیل یہ تھی کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ نے عیسائیت کی بنیاد رکھی اور اس کی مرکزی تعلیمات دیں، جی ہاں، لیکن اس مذہب کو منظم کرنے، اس کے عقائد کی وضاحت کرنے اور اسے یہودیوں سے باہر کی دنیا یعنی غیر یہودیوں تک پھیلانے میں سینٹ پال کا کردار فیصلہ کن تھا۔ سینٹ پال جو فہرست میں 6 نمبر پر ہیں۔ بالکل، سینٹ پال 6 نمبر پر ہیں، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر بہت بحث ہوئی ہے۔
جی ہاں، یہ ہارٹ کے درجہ بندی کا ایک اور متنازع پہلو ہے۔ ہارٹ کے نزدیک حضرت عیسیٰ نے وہ بیج بویا جس سے عیسائیت کا پودا نکلا، لیکن سینٹ پال وہ شخص تھے جنہوں نے اس پودے کی، آپ کہہ لیں آبیاری کی، اسے پروان چڑھایا اور اس کی شاخیں دنیا بھر میں پھیلائیں۔ اچھا۔ سینٹ پال نے گرجا گھروں کا نیٹ ورک قائم کیا، الہیاتی مسائل پر لکھا، نئے عہد نامے کا بڑا حصہ ان کے خطوط پر مشتمل ہے، اور عیسائیت کو ایک مقامی فرقے سے عالمی مذہب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ہارٹ کی منطق یہ تھی کہ اگر ہم عیسائیت کے مجموعی تاریخی اثر کو دیکھیں تو اس میں سینٹ پال کا حصہ اتنا اہم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ اسی لیے ان کے تجزیے میں حضرت عیسیٰ تیسرے نمبر پر آئے۔ یہ خالصتاً اثر کی پیمائش تھی، نہ کہ روحانی اہمیت کی۔ یہ وضاحت ہارٹ کی منطق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، چاہے کوئی اس سے متفق ہو یا نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر گوتم بدھ 563 سے 483 قبل مسیح ہیں، بدھ مت کے بانی۔ جی۔ ان کی تعلیمات نے کروڑوں لوگوں کو دکھ سے نجات اور اندرونی سکون کا راستہ دکھایا، اور ایشیا بھر کی ثقافتوں، فنون اور فلسفے پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ اور پانچویں نمبر پر ہیں کنفیوشس 551-489 قبل مسیح، چین کے عظیم فلسفی۔ کنفیوشس، جی۔ ان کے نظریات نے ذاتی اخلاقیات، سماجی ہم آہنگی، خاندانی اقدار اور حکومت چلانے کے اصولوں پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ وہ 2000 سال سے زائد عرصے تک مشرقی ایشیائی تہذیب، خاص طور پر چین، کوریا، جاپان کی بنیاد بنے رہے۔ بالکل۔ ان کا اثر صرف فلسفہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ ریاستی ڈھانچے اور روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ ان ابتدائی 5 ناموں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہارٹ کس قسم کے اثر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو نئے عالمی مذاہب اور فلسفوں کی بنیاد رکھی، یا پھر سائنس میں انقلاب برپا کیا۔ بالکل، لیکن یہاں ایک اور اہم موضوع ابھرتا ہے جسے ہارٹ نے بہت واضح طور پر بیان کیا: اثر اور اخلاقیات کا فرق۔ Influence is not the same as morality۔ ہارٹ نے اپنی فہرست میں صرف ان شخصیات کو شامل نہیں کیا جنہیں عام طور پر مثبت نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مثال کے طور پر ایڈولف ہٹلر اس فہرست میں 39 نمبر پر ہیں۔ اوہ! ہارٹ کی دلیل بڑی بے لاگ تھی۔ ہٹلر کی پالیسیوں اور اقدامات نے دوسری جنگ عظیم کو جنم دیا، کروڑوں ہلاکتیں ہوئیں، دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ جی۔ اور عالمی سیاست پر اس کا اثر آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ اثر اگرچہ بے انتہا منفی اور تباہ کن تھا، لیکن تاریخی اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ یعنی پیمانہ صرف اثر تھا۔ جی ہاں، ہارٹ کا پیمانہ صرف یہی تھا کہ تاریخ کا دھارا کتنا بدلا۔ اس سے یہ اہم اور مشکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی تاریخی اثر کو غیر جانبداری سے ناپ سکتے ہیں؟ کیا کسی شخص کے اعمال کی اچھائی یا برائی کو اس کے اثر سے مکمل طور پر الگ کیا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر مورخین اور فلسفی آج تک بحث کرتے ہیں۔ ہارٹ کی فہرست کی وسعت کو سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انہوں نے کتنے مختلف شعبوں کا احاطہ کیا۔ 8ویں نمبر پر جوہین گٹنبرگ ہیں۔ گٹنبرگ، پرنٹنگ پریس والے؟ بالکل، جنہوں نے پرنٹنگ پریس متحرک ٹائپ کے ساتھ کوئی یورپ میں متعارف کرایا۔ اس ایجاد نے کتب کی وسیع پیمانے پر اشاعت کو ممکن بنایا اور علم کے پھیلاؤ، تعلیم، مذہب، ریفارمیشن میں اور سائنس میں انقلاب برپا کر دیا۔ 10ویں نمبر پر البرٹ آئنسٹائن ہیں۔ آئنسٹائن، جی۔ جن کے نظریہ اضافیت یعنی ریلیٹیوٹی نے نیوٹن کے بعد طبیعت کی دنیا میں سب سے بڑا انقلاب برپا کیا اور کائنات کے بارے میں ہمارے تصورات کو بدل دیا۔ 16ویں نمبر پر چارلز ڈارون ہیں۔ ڈارون، نظریہ ارتقاء، جی، جن کا نظریہ ارتقاء بذریعہ قدرتی انتخاب ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن نے نہ صرف حیاتیات بلکہ مذہب، فلسفہ اور خود انسان کے اپنے بارے میں تصورات کو چیلنج کیا۔ اسی 16ویں نمبر پر ایک اور اہم شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اچھا، ایک ہی نمبر پہ 2 لوگ؟ جی، ہارٹ نے کچھ جگہوں پر ایسا کیا ہے، شاید اثر کو برابر سمجھتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ، جنہیں یہودیت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے،
اور وہ ایک عظیم پیغمبر اور قانون ساز مانے جاتے ہیں۔ صحیح، ان کے لائے ہوئے قانون جیسے 10 کمانڈمنٹس نے نہ صرف یہودیت بلکہ عیسائیت اور اسلام پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ ہارٹ نے کس طرح مختلف تہذیبوں اور ادوار سے شخصیات کو شامل کیا۔ 27ویں نمبر پر کارل مارکس ہیں۔ مارکس سوشلسٹ مفکر، جی، جن کے سوشلسٹ نظریات نے 20ویں صدی میں لاتعداد انقلابات، سیاسی تحریکوں اور معاشی نظاموں کو متاثر کیا۔ ان کے خیالات نے دنیا کو نظریاتی طور پر تقسیم کیا اور سرد جنگ کی بنیاد فراہم کی۔ 29ویں نمبر پر چنگیز خان ہیں۔ چنگیز خان، جنہوں نے مختلف منگول قبائل کو متحد کر کے تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت قائم کی، جس نے ایشیا اور یورپ کے بڑے حصوں کو تہذیبی اور تجارتی طور پر جوڑا، اگرچہ یہ فتوحات بے پناہ تباہی کے ساتھ آئیں۔ اور 52ویں نمبر پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوسرے خلیفہ راشد؟ جی، اسلام کے دوسرے خلیفہ، جن کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی حدود میں غیر معمولی وسعت ہوئی، اور انہوں نے ریاستی انتظامیہ، عدلیہ اور مالیات کے مؤثر نظام قائم کیے، جن کے اثرات بعد کی اسلامی تاریخ پر گہرے رہے۔ بالکل۔ یہ تمام مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہارٹ کا اثر کا تصور کتنا وسیع تھا۔ اس میں مذہبی رہنما، سائنسدان، موجد، فلسفی، سیاسی مفکر اور فوجی فاتح سب شامل تھے۔ اس فہرست کا اگر ہم ایک مجموعی جائزہ لیں تو 2 باتیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ پہلی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، سائنس اور مذہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا غلبہ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہارٹ کے تجزیے کے مطابق انسانی تہذیب کی تشکیل اور سمت متعین کرنے میں یہ 2 شعبے سب سے زیادہ اثر انگیز رہے ہیں۔ اسے اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت دیتی ہے، جبکہ مذہب اور فلسفہ ہمیں اقدار، اخلاقیات، سماجی ڈھانچے اور زندگی کا مقصد فراہم کرتے ہیں۔ دوسری دلچسپ بات جس کا پہلے بھی اشارہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہارٹ کی فہرست نے شاید غیر ارادی طور پر ہی صحیح ایک طرح سے مغربی مرکزیت یا یورو سینٹرزم کو چیلنج کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی پوزیشن دینا ایک مغربی غیر مسلم مصنف کی طرف سے یہ بہت غیر معمولی بات تھی۔ صحیح۔ عام طور پر مغرب میں لکھی جانے والی ایسی فہرستوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی مغربی سائنسداں یا مفکر کو سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات تو ہے۔ ہارٹ کا یہ فیصلہ خالصتاً ان کے اثر کے معیار پر مبنی تھا، نہ کہ ثقافتی یا مذہبی ترجیحات پر۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہارٹ نے واقعی کوشش کی کہ وہ ایک عالمی تناظر میں ثقافتی تعصبات سے بالاتر ہو کر تاریخی اثرات کا جائزہ لیں۔ اور اسی لیے شاید اتنی بحث بھی ہوئی۔ بالکل۔ اس فیصلے نے عالمی سطح پر ایک طویل بحث کو جنم دیا۔ بالکل۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ کی دی 100 یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ تاریخ کے عظیم ترین یا نیک ترین لوگ کون تھے۔ نہیں، یہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش ہے کہ کس نے دنیا کو سب سے زیادہ بدلا، کس کے اعمال اور خیالات کے نقوش سب سے گہرے اور دیر پا ثابت ہوئے۔ اس کتاب نے مذہب، سائنس، سیاست، فن، فلسفہ، ایجادات جیسے متنوع شعبوں کو اثر کی ایک ہی کسوٹی پر پرکھنے کی جرات کی۔ ہارٹ کی درجہ بندی حتمی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مقصد یہ تھا۔ جی نہیں۔ یہ جان بوجھ کر اشتعار انگیز ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے، بحث کو دعوت دیتی ہے۔ یہ تاریخ کو سمجھنے کا ایک مخصوص زاویہ پیش کرتی ہے، اثر و رسوخ کا زاویہ۔ مرکزی خیال یہی ہے کہ مائیکل ہارٹ نے ایک بڑا اور آپ کہیں جرات مندانہ کام کیا، تاریخ کے وسیع سمندر سے 100 موتی چننا اور انہیں ان کے اثرات کی بنیاد پر ترتیب دینا۔ نتائج حیران کن بھی ہیں، متنازعہ بھی، اور شاید اسی لیے یہ کتاب آج بھی اتنی متعلقہ ہے۔ اور یہ ہمیں حال اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ماحولیاتی تبدیلی اور گلوبلائزیشن جیسی قوتیں تاریخ کا رخ موڑ رہی ہیں، کیا اثر و رسوخ کے پیمانے تبدیل ہو رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر آج سے 50 یا 100 سال بعد کوئی ایسی فہرست مرتب کرے تو کیا اس میں اسٹیو جابز، ایلن مسک یا شاید گریٹا تھنبرگ جیسے نام زیادہ نمایاں ہوں گے؟ ہو سکتا ہے۔ کیا ٹیکنالوجی کے موجد اور ماحولیاتی رہنما مستقبل کے سب سے با اثر افراد ہوں گے؟ یا پھر ایک بالکل مختلف زاویے سے سوچا جائے،
کیا ایسی فہرست بنانا ممکن ہے جو صرف مثبت اثرات پر مبنی ہو؟ اچھا، ایک ایسی فہرست جو انسانیت کی بھلائی میں کردار ادا کرنے والوں کو اولیت دے؟ یہ تو بہت مختلف ہوگی پھر۔ بالکل، اور اگر ایسی فہرست بنے تو وہ ہارٹ کی فہرست سے کتنی مختلف ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہارٹ کا تجزیہ ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتا ہے، جن پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ واقعی بہت دلچسپ اور غور طلب سوالات ہیں۔ آج کی یہ گہری گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔